السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے سی ایس ایس کے لیے پنجابی آپشنل جو سبجیکٹ ہے، تو اس کے لیے اگوائی بک کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے پورشنز ہیں، کتنے مارکس کا سبجیکٹ ہے اور کون سے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، اس کو ہم نے کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سبھی کویسچنز ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھ لیں کتنے ہیں جی، یہ ٹوٹل 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے اور اس میں ٹوٹل 8 کویسچنز ہوتے ہیں، ہم نے 5 کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جتنا کون کون سے امپورٹنٹ پورشنز ہیں۔ فرسٹ پورشن جو ہے اس میں دیکھیں زبان تے زبان دی تاریخ، کیونکہ اس میں یہ پنجابی دا پچھوکڑ مطلب پنجابی زبان کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے، تو اس میں سے کوئی خاص امپورٹنٹ کویسچن نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کلاسیکی شاعری میں، تو کلاسیکی شاعری میں سی حرفی باہو، سلطان باہو، کافیاں بلے شاہ، ہیر وارث شاہ، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ون میں شلوک فریدی، کافیاں شاہ حسین اور سیف الملوک میں سے بھی کویسچن آتے ہیں، تو یہ سارا ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی جدید شاعری ہے، جدید شاعری میں ترنجن، کچے گھڑے، کل کلام، منیر نیازی کا جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹاپک۔ اس کے بعد ان میں سے بھی کویسچن آتے ہیں، ترنجن، کچے گھڑے، کل کلام، مواتے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یا اس کے بعد اسلامی ادب میں دیکھ لیں، کلاسیکی شاعری ہے، جدید شاعری ہے، اس کے بعد اسلامی ادب ہے، تو اسلامی ادب میں سچی سرکار، حکیم عبدالکریم سمر، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی، اس کے بعد ایک اور پورشن ہمارے پاس تخلیقی نثر کا، تو تخلیقی نثر میں دیوا تے دیوا دریا، دیوا تے دریا، ڈونگھیاں شمع، چنے دے اولے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بول مٹی دے باویا، تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ کویسچنس ہے۔ اس کے بعد تحقیق و تنقید، اس میں سے کوئی خاص کویسچن نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو شلوک ہے اس کے ہم نے کرنے ہیں، اس پارٹ کو کرنا ہے شلوک والا، یہ والا پارٹ کریں گے۔ اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو یہ تھا ہمارے پاس۔ پھر اگین یہ ہم نے کچھ کیے ہوئے وہی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ جو کیے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ کویسچنس ہیں جو میں نے ٹک کیے ہوئے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے اچھے مارکس اگر لینے ہیں تو وہ کس طرح سے لینے ہیں پنجابی میں۔ چنگا پیپر حل کرن تے چنگے نمبر لین لئی کچھ ہدایتاں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو ان انسٹرکشنز کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ یہ پنجابی کی بک میں ہی دی ہوئی ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ان کو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہے کہ پنجابی کا پیپر ہم نے حل کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پرچہ صرف پنجابی زبان میں حل کرو، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 80% اردو ہے، کچھ جو ہے پنجابی کے الفاظ آپ نے جو بیسک پنجابی ہے اس کے الفاظ یوز کرنے کہ اس طرح نہ لگے کہ صرف یہ اردو کا ہی پرچہ ہے، لگے کہ یہ پنجابی کا پرچہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پنجابی کے ورڈ یوز کرنے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو خاص انسٹرکشنز ہیں وہ میں نے ٹک کی ہوئی ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جے کوئی اقتباس لکھنا ہوئے تے کوٹیشن دی عبارت صفحے دے درمیان وچ لکھو، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کوٹیشن لکھنی ہے یا شعر لکھنا ہے تو وہ پیج کے درمیان میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہدایت دیکھ لیتے ہیں، شعراں نوں خوبصورتی نال صفحے دے درمیان وچ لکھو تے جے نمایاں شعر دونوں مصرے برابر لکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اگر ہم نے کوئی شعر لکھنا ہے تو اس کے دونوں جو مصرے ہیں وہ برابر ہوں۔ جیسے اگر ہم شعر لکھ رہے ہیں یہاں سے یہاں تک، تو پہلا مصرع یہاں سے یہاں تک ختم ہو رہا ہے تو دوسرا بھی یہاں سے یہاں تک کوشش کریں کہ وہ اسی بارڈر کے اندر کمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی کچھ ہدایتیں دی ہوئی ہیں اور جو مجھے امپورٹنٹ لگی ہیں، ہر سوال وچ کم از کم 8 ہیڈنگز تے ہر ہیڈنگ وچ کم از کم ایک شعر ضرور لکھو، ٹھیک ہے۔ کم از کم جو ہے نا ہر سوال میں 20 نمبر کا کویسچن ہے تو آپ نے کم از کم 8 ہیڈنگز لکھنی ہے اور ہر ہیڈنگ میں کم از کم ایک شعر جو ہے ضرور ہو۔ اگر آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر ہیڈنگ میں ایک شعر ضرور ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سی ایس ایس دے پرچے وچ شعراں دی تشریح نہیں آندی بلکہ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، جیسے ہم اردو میں کرتے تھے میٹرک میں یا ایف ایس سی میں کہ اردو کے پیپر میں شعر کی تشریح کرتے ہوئے سی ایس ایس دے پرچے وچ پنجابی دے شعراں دی تشریح نہیں آندی بلکہ شاعری دے موضوعات پوچھے جاندے نے، ٹھیک ہے۔ پیپر وچ صرف نیلی یا کالی سیاہی استعمال کرو، یہ کچھ ہدایات تھی جو ہم نے فالو کرنی ہے۔
پیپر میں اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو. اس کے بعد اگر ہم کوسچن دیکھ لیتے ہیں کہ کوسچن ہم نے کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کوسچن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. اچھا جی, ہم یہ کوسچن دیکھ لیتے ہیں بابا بلے شاہ کا. ہاں جی, یہ کوسچن ہم دیکھتے ہیں, اگزامپل لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, کافیاں بلے شاہ کا ایک یہ ہمارے پاس کوسچن ہے. تو اس میں کس طرح کا کوسچن پوچھے گا. یہ انٹروڈکشن دیا ہوا ہے, تعارف دیا ہوا ہے بلے شاہ کے بارے میں. یہ ان کا سن پیدائش ہے, یہ سن وفات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں تعارف میں یہ میں نے کچھ چیزیں ہیڈنگ جو ہے نا ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں جو امپورٹنٹ ہے. تعارف میں آپ نے سارا کچھ نہیں کرنا ہے, اس کو جسٹ ایک دفعہ پڑھ لینا ہے, اور جو اس میں امپورٹنٹ ہے MCQs آ سکتے ہیں. بلے شاہ پنجابی دا او شاعر ہے جڑا اپنے بے باک تے دبنگ لہجے پارا مشہور ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے, یہ MCQs میں پوچھی جاتی ہے. جو بے باک شاعر ہے, ٹھیک ہے, وہ بلے شاہ ہے. تو بلے شاہ جو ہے نا وہ کس شاعری کی کس صنف کے لحاظ سے مشہور ہے, وہ بے باکی کے لحاظ سے مشہور ہے. اس کے بعد آپ دا اصل نام کی سی. ٹھیک ہے, اس میں اصل نام بھی پوچھتے ہیں اور عرف بھی پوچھتے ہیں. عرف تے تخلص بلے شاہ سے, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نال جا ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویری امپورٹنٹ تھا. جائے پیدائش کہاں سے تھی, علاقہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے باقی سارا پڑھ لینا, اور جو اس میں اس طرح کی چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہیں, اور یہ MCQs میں پوچھی جاتی ہیں. تعارف آپ نے کوسچن میں نہیں لکھنا, کوسچن میں آپ نے تعارف نہیں لکھنا, یہ MCQs کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں یہی آگے چل رہا ہے. اس میں میں نے آپ کی ساری زندگی قصور وچ رہی. ٹھیک ہے, آپ ساری زندگی قصور وچ رہے, اور وفات کا سن جو ہے وہ بتایا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کافی دی تعریف, کافی بلے شاہ تھا تو کافی دی تعریف یہ اپنے کوسچن میں لکھنا ہے کہ کافی کی تعریف کیا تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انٹروڈکشن آپ نے کوسچن میں نہیں لکھنا. بے باک تے نہ ڈر لہجہ, یہ اس کی وجہ سے مشہور ہے, بے باکی کی وجہ سے. ان کی شاعری میں کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ یہ نہ ڈر تھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے, لیکن ان کی شاعری میں بے باکی نظر آتی ہے. اس کے بعد یہ دیکھ لیں جی, یہ کوسچن دیا ہوگا اور اس طرح سے شعر ہیں, یہ بہت زیادہ اس طرح لمبے لمبے شعر ہیں, تو آپ اس کا ایک بھی کر سکتے ہیں, ایک اتنا مصرع کر لیں اس کا. ٹھیک ہے, چاہے تو سارا بھی کر لیں. پھر کہتے ہیں بلے شاہ دی شاعری وچ تصوف, بلے شاہ نہ ڈرتے بے باک لہجے دے صوفی شاعر, یہ کوسچن دیا ہوا ہے. تو اس کو ہم نے کس طرح سے, سب سے پہلی ہیڈنگ فنا فی ذات, یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے, یہ والا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہوا. اس کے بعد فنا فی ذات, ٹھیک ہے, اس طرح یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے, اور یہ کیا ہے یہ آپ نے پڑھ لینا اس طرح, اور کم از کم ایک شعر آپ نے اس میں سے ضرور ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں جی, یہ کچھ اور ہیڈنگز دی ہوئی ہیں. اسی طرح ہر ہیڈنگ میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس میں شعر ضرور ایڈ کریں. اس کے بعد یہ دی ہوئی ہے, تو آپ نے یہ کم از کم 12 سے 15 جو ہے نا وہ ہیڈنگز دی ہوئی ہوں گی. اسی طرح یہ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 سو آن, یہ 9 جو ہے ہیڈنگز اس طرح دی ہوئی ہیں. اور اس میں دیکھتے ہیں یہ ہیڈنگز دی ہوئی ہیں, اور اینڈ پہ آپ نے اینڈ اس کا کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں. یہ ہمارے پاس دیونا بلے شاہ دا سنیہا, اور ظاہری تے منافقت دی مذمت. یہ کتنی ہیڈنگز ہوگی, یہ 12 ہیڈنگز ہوگی. بلے شاہ دا عصری شعور, یہ 12 ہیڈنگز ہیں. اس کا اب آپ نے کس طرح سے کرنا ہے, یہ بھی انہوں نے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہیڈنگز ہے. اب یہ 12 سے 15 جو ہے ہیڈنگز ہے ایک کوسچن میں, تو آپ نے کم از کم 8 ہیڈنگز کرنی ہے, اور ہر ہیڈنگ میں ایک شعر ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ہر کوسچن کے اینڈ پہ آپ نے یہ مقدی گل, یہ مقدی گل کے ہے, یہ کنکلوژن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر کوسچن کے اینڈ پہ آپ نے کنکلوژن دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ کنکلوژن اتنا دیا ہوا ہے, یہ سارا یہ کم از کم جو ہے ہاف پیج کا کنکلوژن ہے. اسے کہتے ہیں پنجابی میں مقدی گل, تو آپ نے یہ ضرور دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھے مارکس لے تو ہر کوسچن. اس کے بعد دیکھیں اس کے MCQs اسی بک کے
اینڈ پہ شارٹ کوسچن کے طور پہ دیے ہوئے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں وکیب بھی دی ہوئی ہے پنجابی کی، اگر آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا اس بک کے اینڈ پہ آپ جا کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیمپل پیپر، دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں۔